ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہر بندہ بڑا بننا چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ 25-30 خلفاء ہوں، کوئی 10-12 مرید ہاتھ پاؤں چومنے والے ہوں، ایک نظر پہ لوگ اپنی جانیں وار دیں۔ آج تم اگر بڑا بننا چاہتے ہو نا تو پھر بڑوں جیسا ظرف بھی پیدا کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ میرے امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، حضرت عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ، تصوف کی دنیا کا بہت بڑا نام، لاکھوں مرید، صف اول کے بزرگ تصوف کی دنیا کے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کی حضور میں نے آپ کی دعوت رکھنی ہے، بہت بڑے پیر ہیں، اب دیکھیے گا ان کا انداز، جو بڑے ہوا کرتے تھے ان کے حوصلے بھی بڑے ہوا کرتے تھے۔ پروفیسر وقار احمد وقار فرماتے ہیں نا، کیوں وقار اس قدر آج غمگین ہو، خادموں کو بڑا حوصلہ چاہیے۔ بندہ حاضر ہوا، عرض کی حضور آپ کی دعوت رکھنی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہوں۔ حضور نہیں، غریبوں کو وقت دیں۔ وقت دے دیا جناب، وقت آیا تاریخ کے دن، اپنے مریدوں کو ساتھ لیا، بندے کے گھر پہ چلے گئے۔ جب ادھر پہنچے تو جا کے دروازہ بجایا، بندہ باہر آیا، اس نے حضرت کو دیکھا تو چہرے کے رنگ اڑ گئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا، حضور مجھے تو تاریخ یاد ہی نہیں کہ آج آپ کی دعوت تھی میرے گھر میں، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں پکا ہوا۔ اب آپ ایسا کریں، ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور ایسا کریں، اپنے مریدوں کو ساتھ لے، جیسے آئے ہیں ویسے ہی واپس چلے جائیں، جب دعوت ہوگی میرے گھر میں سامان ہوگا میں پھر سے دعوت دوں گا، پھر تشریف لے آنا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، اب جس بندے کے چند شاگردوں کے سامنے کوئی اسے ایسا کہہ دے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس کو تو میں کہتا ہوں کہ گولیوں تک بات آ جائے گی، لیکن حضرت عثمان حیری اتنا بڑا نام۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، بندہ بھول بھی تو جاتا ہے۔ آپ وہاں سے چل پڑے، تھوڑے قدم چلے تھے، بندہ پیچھے سے واپس آیا، آواز دی حضور رکیے رکیے، پاس آیا، دامن سے پکڑا، حضور میں گھر میں جاتا ہوں، اپنی بیوی سے پتہ کرتا ہوں گھر میں کچھ پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ پتہ کرو۔ بیوی کے پاس گیا، پتہ کیا، 10 منٹ کے بعد حضرت صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، 10 منٹ کے بعد واپس آیا، حضور نہیں گھر میں کچھ نہیں پڑا، آپ جائیں، ہمارے گھر آپ کی دعوت کے لیے کوئی سامان کوئی نہیں۔ تو حضرت عثمان حیری پھر سے چل پڑے، بندہ پھر آیا، حضور رکیے رکیے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں اپنی بیوی سے پھر سے پتہ کرتا ہوں، اگر کچھ پڑا ہو تو روٹیاں ہم پکا لیں گے، کھانے کے لیے کچھ ساتھ مل جائے۔ پھر گھر میں جاتا ہے، حضرت عثمان حیری اپنے مریدوں کے ساتھ، چوراہے کے اوپر حضرت عثمان حیری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، بندہ پھر سے واپس آتا ہے، حضور ذرا رکیے نا، میں اپنی بیوی سے پتہ کرتا ہوں، کچھ سالن کا مل جائے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے، روٹی ہم پکا لیں گے۔ پھر سے گھر میں جاتا ہے، بیوی سے پتہ کرتا ہے، بیوی سے پوچھ کے آتا ہے تو بیوی کہتی بھی گھر میں کچھ بھی نہیں، فقط اچار ہے۔ حضرت عثمان حیری کو آ کے بتاتا ہے جی اچار ہے، اچار کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان حیری اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جب گھر پہ پہنچتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بندہ پھر سے باہر آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور جو اچار پڑا تھا نا وہ بھی خراب ہے، ہم آپ کی دعوت نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا مجھے بتاؤ، اتنا بڑا امام جس کے لاکھوں مرید ہوں، ماتھے کے اوپر بل نہیں آیا، وہ بندہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور اتنا حوصلہ، اتنا ظرف میں نے آج تک کسی بندے کا نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا کسی بندے کو اتنا ذلیل کیا جائے، اتنا اسے رسوا کیا جائے، اس کے مریدین کے سامنے اس کی حد کی عزت کی جائے اور پھر بھی ماتھے کے اوپر بل نہ آئے، تو آپ میں تو بڑا حوصلہ ہے۔ تو حضرت عثمان حیری نے جو جملے فرمایا کہ ہمیں خریدنا چاہتے ہو، ہمیں ہمارے نفس کو تم تکبر دلانا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا کیسا حوصلہ کہتے ہو، کون سا حوصلہ؟ تو حضرت عثمان حیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اس بندے نے کہا حضور بڑا ہی حوصلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے اور میرے لیے مشعل راہ ہے، قیامت تک آنے والے جو خود کو صوفی کہتے ہیں، خود کو بڑا کہتے ہیں، ان کے لیے بڑے زبردست آپ نے جملے بولے۔ فرمایا جتنا مجھ میں حوصلہ ہے نا اتنا تو بغداد کی شہر کی گلیوں میں رہنے والوں کتوں میں بھی ہے۔ حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کتے کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بلایا جائے تو آ جاتا ہے، دتکارا جائے تو چلا جاتا ہے۔ میرے رب سے دعا کرنا مولا عثمان حیری کو بڑا حوصلہ عطا فرما دے۔ میں نے کہا جن بندوں میں اتنا حوصلہ ہوا کرتا ہے نا وہ پھر کاملین تصوف بھی بن جایا کرتے ہیں۔